بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی عجیب بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ زندگی میں آپ کو بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا ہوگا جو ہر وقت ناشکری کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں ایک تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ انہیں دنیا میں جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا۔ انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں مگر لوگ ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں مگر وہ احسان جو ہے وہ اس کا انہیں شکریہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ معزز خواتین و حضرات، میرا تعلق گاؤں سے ہے، چھوٹے شہر سے ہے۔ برسوں لاہور میں زندگی گزاری، لیکن جو دیہات سے تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سے افسر ہیں جو وہ کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارے ایک افسر یہ گلہ کرتے ہیں کہ یار فون آیا تھا کزن کا، دور کے کزن کا۔ اس نے یہ کہا کہ یار تمہارا سرکاری فون ہے، ذرا مجھے فون تو کر لو۔ ان کا پہلے تو کزن کی یہ جو بات ہے سن کے یہی غصہ آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں فون کرتا ہوں تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یار فون تو آپ کو نہیں کرنا تھا، لیکن یہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا یہ بڑا اصرار کر رہا ہے، اس کی فلاں جگہ نوکری ہے یا اس کا فلاں کام ہے تو یہ ذرا آپ کر دیں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے وہ یہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے۔ آج ہمیں آپ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ آپ تم نے کام وام تو نہیں کرنا، لیکن بہرحال میں نے تم نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ اس بچے کا کام کر دو، تو یار دعائیں لوگے ہم سے، اچھی بات ہے کر لو۔ تو کیونکہ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور اس طرح سے فون بند ہو جاتا ہے۔ تو دوست جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ بڑا ایک کمپلیکس قسم کا برین ہے کہ اس میں وہ آپ سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو آپ کی تھوڑی سی بے عزتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو تھریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہمیں سچی بات ہے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے کوئی اگر کام پڑ جائے تو وہ کام کس طرح سے ہم نے کہنا ہے، اس کی شاید ہم نے تربیت حاصل نہیں کی۔ یہ ہماری تربیت کا مسئلہ ہے، ہمارے کلچر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تربیت کا مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ اگر اسلام کی تربیت بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر بھی رویہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار دوست آتے ہیں کام کا کہتے ہیں، صبح شام فون ہو رہا ہوتا ہے جب تک کام نہیں ہوتا، جیسے ہی کام ہو جاتا ہے تو فون آنے بند ہو جاتے ہیں، وہ فون جو ہے دوبارہ نہیں آتے۔ ہمارے ایک دوست چودھری مشتاق برگٹ صاحب، ہمارے دوست شاہد ملک صاحب جو BBC سے ان کا تعلق رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ چودھری مشتاق صاحب جو ہیں وہ اس دور کے شیخ ساتھی ہیں، اور واقعی ان کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب مجھے کسی سے کام پڑتا ہے تو میں 8-10 بندوں کو کہتا ہوں اپنے کام کے لیے، 1 یا 2 بندے جو ہوتے ہیں وہ میرا وہ کام کرتے ہیں، لیکن میں 10 بندوں کا جن کو بھی میں نے کہا ہوتا ہے ان کا بڑے زور شور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بس آپ نے ہی کام کروایا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ تو میں جب انہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں تو وہ اس کو عام طور پہ بہت زیادہ ایک حیثیت دیتے ہیں اس کی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ نسخہ جو چودھری مشتاق صاحب نے بتایا تھا میں نے بھی اس سے اپنی زندگی میں بڑا مؤثر پایا ہے، لیکن آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، بہت سے لوگ ملیں گے جو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، لوگوں کا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ پچھتاتے رہتے ہیں وہ کام کیوں کرتے ہیں، کہ ان لوگوں کا رویہ جو ہے جن پہ احسان کرتے ہیں، جن کا کام کرتے ہیں، وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ڈیل کارنیگی نے ایک ایسے تاجر کا ذکر کیا ہے کہ جو یعنی جس نے کوئی $10,000 جو ہے، ظاہر ڈیل کارنیگی کے زمانے میں یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، وہ اپنے ملازمین کو دیا، لیکن کسی ایک نے بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ان کا یہ حق تھا جو آپ نے ادا کر دیا، اور یا یہ تھا کہ اب انہیں جو حق ملا ہے وہ اتنا نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا۔ مثلا ڈیل کارنیگی نے ایک اور صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے کسی اپنے عزیز کو $10 لاکھ دیا،
اور اس کے بعد فوت ہو گئے. لیکن وہ شخص اب تک زندہ رہا, وہ $10 لاکھ دینے والے کا گلہ ہی کرتا رہا, کیونکہ انہیں یہ گلہ تھا کہ ان کے مرنے والے عزیز نے $36 لاکھ جو ہے وہ چیریٹی کو دے دیے ہیں, جس پہ ان کا حق بنتا تھا. حق تو ان کا $10 لاکھ پہ بھی نہیں بنتا تھا, لیکن وہ ساری عمر اس گلے میں رہے کہ $36 لاکھ جو ہے ان کا حق ان کے جو عزیز ہیں اس نے چیریٹی کو دے دیا, اور وہ اپنے عزیز کا گلہ کرتے رہے. تو حاضرین اکرام, اس طرح سے انسان سوچتے ہیں. انسان جو ہے بنیادی طور پہ قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ ناشکرا ہے. ابلیس نے بھی تو یہی ایک چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے جو بندے ہیں انہیں ذرا شکر گزار نہیں بننے دوں گا. ڈیل کارنیگی جو ہیں انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دوپہر کو حضرت یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کا علاج کیا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 کوڑی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے بہت ممنون ہو گئے کہ اس نے ان کا علاج کیا؟ نہیں. ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف ایک کوڑی جو تھا, ایک مریض تو رکا, باقی سارے جیسے ٹھیک ہوئے بھاگ گئے. کیوں؟ ناشکری انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. اچھا, اب اگر آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور وہ شخص آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے, آپ کے گلینڈز زہر پیدا کرنا شروع کر دیں گے. یعنی اس کی ناشکری کی سزا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو دینی شروع کر دیں گے. تو معزز خواتین و حضرات, اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کریں, حضرت علی کا قول تو بڑا معروف ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرو. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تربیت کی بات بھی ہوتی ہے, ایک پرسیپشن کی بات بھی ہوتی ہے. فطرت تو یہی ہے کہ انسان پہ اللہ اتنا احسان کرتا ہے, انسان اس کے احسانوں کا شکریہ کہاں ادا کرتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ اللہ جتنے احسان تو نہیں کر سکتا. نہ کوئی شخص جو ہے جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا تھا کوڑیوں پہ, اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف ایک رکا تھا 10 میں, تو اس سے زیادہ تو آپ نہیں کرتے. تو اگر ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں پہ احسان کر کے, لوگوں پہ نیکی کر کے اسے واقع دریا میں ڈال دیں. اگر آپ اس احسان کو دریا میں نہیں ڈالیں گے, اپنے دماغ میں رکھیں گے, تو دماغ میں وہ احسان جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا, آپ کو پریشان کرتا رہے گا. اور میں یہاں کچھ تھوڑی سی ڈیل کارنیگی سے ہٹ کے باتیں بھی کروں گا. بعض اوقات وہ آپ نیچ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. یہ جیسے میاں محمد بخش نے کہا کہ نیچاں دی اشنائی کو لوگ فیض کسے نہ پایا. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. صدقہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے, مہمانوں کو کھانا کھلانا بہت اعلیٰ چیز ہے, لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کو کھانا کھلائیں گے جو آپ سے حسد کرتا ہے, اور جس کو آپ کی ترقی پسند نہیں ہے, یا کسی طرح آپ اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ وہ کھانا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کچھ ایسی صورت پیدا کرے گا جیسے آپ کے معاملات کو نظر لگ گئی ہے. احسان جو ہے, یہ ماننا جو ہے, یہ بڑے اعلیٰ لوگوں کا کام ہوتا ہے. احسان کو ماننا, جو احسان کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں. وہ کسی ایک بڑے فلاسفر نے کہا کہ احسان شناسی جو ہوتی ہے بڑی محنت اور آبیاری کا کھیل ہے, اور آپ اس کی غیر مہذب لوگوں سے توقع نہیں کر سکتے. صرف کلچرڈ لوگ, خاندانی لوگ جو ہیں وہ احسان کو مانتے ہیں اور وہ احسان کا بدلہ بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے متعلق کچھ تھوڑا سا ایک اسپرچول بات احسان کے متعلق کروں, میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ اس میں ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے. معزز خواتین و حضرات, ایک احسان ناشناسی کی وجہ جو ہے, ریلیشنز کو خراب کرنے کی وجہ جو ہے, وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے کہ احسان شناسی جو ہے اسلام میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. سورہ رحمان کی آیت 60 یہ کہتی ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی
تو میرا عذاب شدید ہوگا. تو سورہ البقرہ کی جو ہے اس کی 237 کی آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو مت بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. اور اسی طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب شدید ہوگا. ظاہر اللہ کی ناشکری کریں گے تو یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے احسان کی صورت میں دو، یا ایک یہ بھی کچھ آتا ہے کہ اگر آپ احسان کا کسی طریقے سے بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے لیے اتنی دعا کرو اس شخص کے لیے جس نے آپ پہ احسان کیا ہے کہ آپ کے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ نے اس کا کسی حد تک حق ادا کر دیا ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ جس نے تھوڑا سا احسان بھی کیا، تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ بہت ان کے ساتھ برا سلوک ہوا، تو وہ آ کے مکہ معظمہ کے باہر جو ہے وہ ٹھہر گئے. تو ایک مشرک سردار تھے مطعم بن عدی، انہیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر ہیں اور زخمی حالت میں ہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا سلوک کریں گے عرب مکہ کے سردار، یہ بھی ایک معاملہ تھا. تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ ہتھیار بند ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور ان کو اپنی حفاظت میں ان کے گھر پہنچا دیں. وہ ان کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمیں بھجوایا ہے آپ کے ساتھ پاس، تو ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو اپنی حفاظت میں لے کے آپ کے گھر پہنچا دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ میرے لیے میرے اللہ کی امان ہی کافی ہے. لیکن یہ جو آفر دی تھی مطعم بن عدی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی میں فراموش نہیں کیا. جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، قیدی آئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے تو میں تمام سب کو بلا معاوضہ رہا کر دیتا. یہ تھے ہمارے رسول، یہ تھے ان کا اخلاق، یہ تھی وہ عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جن پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، کہ وہ ایک مشرک کافر کا جو احسان ہے، بلکہ احسان کا جذبہ جو ہے اس کی اتنی قدر کرتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں پہ تو فرض ہے کہ وہ اگر کوئی ان پہ احسان کرتا ہے تو اس کا احسان جو ہے اس کو چکائیں. کچھ لوگ جو ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کام چونکہ سارے اللہ کرتا ہے تو لہٰذا بندے کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی غلط پرسیپشن ہے، اور یہ اس اعتبار سے غلط پرسیپشن ہے کہ آپ اگر اللہ کو آپ کا کام کروانے کے لیے ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت تو اس کو کسی کی نہیں پڑتی، ایک بندے کو وہ کہتا ہے، بندے کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اب اللہ کو شکریہ اگر اس بندے کے تھرو نہیں جائے گا تو کیا آپ کے خیال میں اللہ جو ہے آپ کے اس رویے سے خوش ہوگا؟ کہ اللہ نے تو ایک بندے کو آپ کے کام کا وسیلہ بنایا اور آپ اس بندے کو جس نے بہرحال ایفرٹ کی ہوگی آپ کی کام کے لیے، تو اس کا آپ شکریہ ادا نہیں کرتے. معزز خواتین و حضرات، یہ تو ایک پہلو ہے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، جو عام طور پہ نہیں کریں گے، تو اس سے آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس کو دل پہ نہیں لگا لینا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز ہوگی اور پھر آپ نے کسی کا کام کیا اور پھر اس نے آپ احسان فراموشی کی تو ساری عمر آپ نے اس کی احسان فراموشی کی جو ہے وہ داستانیں بتاتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے ساری عمر گزار دی. یہ رویہ جو ہے زندگی کا، یہ بہت برا رویہ ہے. یہ وہی پھر اس کو نیکی جو ہے اس کو احسان کو نیکی سمجھ کے دریا میں ڈالیں اور اس کو بھول جائیں. لیکن معزز خواتین و حضرات، اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بڑی دلچسپ بات کرنے جا رہا ہوں. بعض اوقات آپ کو کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کریں، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، اللہ جو ہے اس کا بڑا معاوضہ دیتا ہے. آپ کے ہر ایک کام کا اللہ کے ہاں بہت معاوضہ ہے. لیکن یہاں پہ بعض اوقات نا تھوڑی سی آزمائش آ جاتی، کیونکہ اللہ آزمائش بھی ڈالتا ہے نا. اللہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو نوازنے سے پہلے آپ پہ یہ واضح کرنے کے لیے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ
وہ جو شخص ہے جس کا آپ نے کام کیا ہے، جس پہ آپ نے احسان کیا، وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی شکریہ ادا کرنے کی. اب ظاہر ہے اب آپ کا امتحان ہے. اگر تو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر تو وہ بندہ میٹر ہی نہیں کرتا. اگر آپ اس بندے کا گلہ کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر کام اللہ کے لیے خالصتاً نہیں کیا تھا. آپ نے بندے کے لیے بھی کام کیا تھا، آپ اس کی اپریشن بھی چاہتے تھے، آپ اس کا صلہ بھی چاہتے تھے، آپ اس کی تحسین بھی چاہتے تھے. تو پھر اللہ سے آپ کو اس کام کے معاوضے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس آزمائش پہ پورا اتر جائیں، وہ بندہ آپ کا شکریہ ادا نہ کرے بلکہ شکریہ کی بجائے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی کر دے، اور آپ صبر کر لیں، کیونکہ آپ کا تو اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے تو اللہ کے لیے کام کیا ہے. اب یقین کریں اللہ بہت نوازے گا اور بہت جلد نوازے گا، اور ہو سکتا ہے 40 دن بلکہ 40 دنوں سے پہلے ہی نواز دے اور خاص کرم کر دے آپ کا. معزز خواتین و حضرات، میری اس بات پہ توجہ دیجیے گا. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں، جو جیسے ڈیل کارنیگی کی باتوں پہ آپ نے جو میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ڈیل کا، وہ ایک ظاہر ہے ایک عملی بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں کہ آپ نہ شکری نہ کریں، آپ کا صحت بہتر رہے گی، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کا کام کرتے ہیں تو دنیاوی بات یہی ہے کہ پھر دوبارہ اگر وہ شخص آتا ہے تو پھر آپ اس سے برا سلوک نہ کریں. لیکن کہتے ہیں کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، دوبارہ اس کے ساتھ آپ اتنا اچھا سلوک نہ کریں. لیکن کسی بھی صورت میں احسان شناسی کو مسئلہ نہ بنائیں. کسی پہ احسان کریں، اس کو اپنے نروس پہ نہ کریں ڈالیں، کیونکہ یہ آپ کی پریشانی کی بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے. آپ نے اس سے نکلنا ہے، اپنی اس خواہش پہ قابو ڈالنا ہے، تبھی آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. معزز خواتین حضرات، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے.